وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خوارج کے خاتمے تک ترقی اور خوشحالی کا سفر ممکن نہیں، بروقت اقدامات سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ میں اور آرمی چیف امداد کے لیے دوست ممالک کے پاس گئے، آئی ایم ایف سے معاہدے میں روڑے اٹکانے والے ملک دشمن ہیں۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس سے خطاب میں کہا، اپوزیشن 1 سال میں کوئی جھوٹا اسکینڈل بھی سامنے نہیں لا سکی۔ 2029 تک برآمدات $60 ارب تک لے جائیں گے۔ ملک جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے چلتے ہیں۔ ضد، نفرت اور احتجاج کی سیاست کو دفن کرنا چاہیے۔ وہ کون تھا جو دہشت گردوں کو واپس لایا؟ پاک فوج کے بہادر جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا 1 سال، خصوصی اجلاس میں وفاقی وزراء نے اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے، دشمن تو پاکستان کو ڈیفالٹ میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانا کچھ عناصر کو حسن نہیں ہو رہا، ایٹمی پاکستان ان سے کسی صورت برداشت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں، ضرب عزم کی طرح عزم استحکام پر بھی عمل درآمد کرایا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلایا، ہم نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، حکومتی اقدامات سے ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 1.5% تک آ چکی، اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار میں 71% اضافہ ہوا، پہلی بار زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ ہوا، اگلے 4 برسوں میں جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح کو 13.5% پر لے جائیں گے، آئی ایم ایف سے ہدف سے زیادہ محصولات جمع کر لیں گے۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا ہے، وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا بجلی چوری روک کر تقسیم کار کمپنیوں کے نقصان میں کمی لائے، آئی بی پیز کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں سے 1333 ارب روپے کی بچت ہوئی، صنعتی اور زرعی شعبے کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نومنتخب وزراء اور مشیروں کو کون سا محکمہ ملے گا؟ وزیر اعظم نے مشاورت مکمل کر لی، ذرائع کے مطابق حنیف عباسی ریلوے، مصطفیٰ کمال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پرویز خٹک بین الصوبائی روابط، رضا حیات حراج پارلیمانی امور، خالد مقصی آبی وسائل، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو قومی صحت کی وزارت ملے گی، نجکاری کا قلمدان محمد علی، پیٹرولیم علی پرویز ملک، ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک، کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈاکٹر توقیر شاہ کو ملے گا، جزا فاطمہ کو وزارت آئی ٹی دی جائے گی، 11 وزرائے مملکت کو مختلف وزارتوں میں ذمہ داریاں تفویض کی جائیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچ گئے، آج ہائی پاور سلیکشن بورڈ کے اجلاس میں شرکت کریں گے، بورڈ کی سربراہی وزیر اعظم کرتے ہیں۔ ہائی پاور سلیکشن بورڈ گریڈ 22 میں سرکاری افسران کی ترقیوں کی منظوری دیتا ہے، پہلی مرتبہ کوئی سیاسی شخصیت سلیکشن بورڈ کے اجلاس میں بطور رکن شریک ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، سیکریٹری کیبنٹ، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت صوبائی سیکریٹریز اور متعلقہ وزارت کے سیکریٹری اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف اور پاکستان میں پالیسی لیول مذاکرات، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی صورتحال اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ، ایف بی آر میں اصلاحات اور کارکردگی سے آگاہ کیا، ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ، مالیاتی خسارہ پرائمری بیلنس، صوبوں کا سرپلس زیر بحث آیا، پاکستان کی آئی ایم ایف پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کی یقین دہانی، آئی ایم ایف کا وفد مالی کارکردگی، حکومتی اخراجات، نجکاری، ٹیکس وصولی، پاور سیکٹر اور سرمایہ کاری کا جائزہ لے گا۔ ٹرائل یہاں ہو یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے، جرم کسی نے بھی کیا ہو سزا تو ہونی چاہیے، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا سارے فورم قابل احترام ہے، سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک ٹرائل آزاد اور دوسرا فوجی عدالت میں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا ملٹری کورٹ سے کتنے لوگ رہا ہوئے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا اس وقت 105 میں سے 66 ملزم جیلوں میں ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ آج بھی کیس سنے گا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پی ٹی آئی کی دستاویزات نامکمل قرار دے دیں، ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کیس سنا، ممبر خیبر پختونخوا نے استفسار کیا پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کون چلا رہا ہے،
میڈیا میں سلمان اکرم راجہ کا نام آتا ہے، وہ پارٹی میں کیا ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا، ہم صرف انڈور مینجمنٹ کے تحت معاملات چلا رہے ہیں، جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے 8 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، 1 سال ہو گیا پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ہمارے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کرانے والی جماعتوں کو سرٹیفکیٹ مل گئے۔ آج پھر الیکشن کمیشن نے کیس 8 اپریل تک ملتوی کر دیا۔ بولے مخصوص نشستوں پر بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ روک رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا، پی ٹی آئی کی تنظیم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، پارٹی انتخابات ڈھونگ تھے، بندر بانٹ روکنے کے لیے پارٹی فنڈز منجمد کیے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے نکاح نامے میں تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے ٹیسٹ لازمی قرار دینے کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا، معاملہ پہلے سے ہی زیر غور ہے۔ نکاح نامے میں ترمیم سے متعلق لوکل گورنمنٹ نے محکمہ قانون کو سمری بھیجی ہے، 2 ماہ وقت دے دیں، اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ کیس کی آئندہ سماعت 8 مئی کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی میر گنڈاپور سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی خراب صورتحال کا براہ راست تعلق افغانستان کے ساتھ ہے۔ صوبے خصوصا ضم اجلاء میں امن و امان کے مسئلے کو بروقت حل نہ کیا گیا تو یہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ مسئلے کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اور نتیجہ خیز اقدامات کرنے ہوں گے۔ علی امین نے کہا کہ افغانستان جرگہ بھیجنے کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے ٹی او آرز کا انتظار ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سفید موتیوں کی برسات کا سلسلہ جاری۔ ملکہ کوثر مری میں آسمان سے اترتے روئی کی گالوں نے مناظر مزید حسین بنا دیے۔ وادی خاقان، ناران، شوگران میں دوسرے روز بھی برف باری۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی۔ آزاد کشمیر کے وادی لیپا میں شدید برف باری، سڑک بند۔ اسکردو میں پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ پنجاب میں 170 سیاحتی مقامات ٹریلز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہم فیصلے۔ پنجاب کی پہلی مکمل ٹورزم میگنیفیسنٹ ایپ تیار، جلد آغاز ہوگا۔ ٹریول وزٹ اور ہوٹل بکنگ کے فیچر شامل۔ چیٹ بوٹ سے مفید معلومات بھی حاصل کی جا سکیں گی۔ پہلی بار ٹورزم ٹریلرز بھی تیار کی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی پہلی ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کی اصولی منظوری بھی دے دی۔ مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب کو سیاحت کا مرکز بنائیں گے۔